جب کبھی امت زندہ تھی، معتزد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا، وہ آ کے مکر گیا، دیتا نہیں، کوئی گواہ کہ جی گواہ کوئی نہیں، میں کیا کروں، میرا گواہ کوئی نہیں۔ اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے، جب ان کے دروازوں پر آئینی گیٹ نہیں تھے، جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے، سوچ 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 کہنے لگا اچھا ایسا کرو، تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا، تو نے کھڑے نہیں ہونا، سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے، میں تیرا حال پوچھوں گا تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے، کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی۔ السلام علیکم، محمد طارق نبی صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، شکریہ۔ اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر، پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا، تو پیچھے لو لشکر، جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج، ارے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ سارے حیران ہو، اس کو دیکھ یہ کیا بلا ہے، ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں، کیا سر کھائے ہو گئے؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے بغداد میں، اور ملنے ہی نہیں آئے، میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں۔ ایسے دو چار باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ تاجر یہ دیکھ رہا تھا، پھر کمبے اور مارے، کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، وہ تو میرے پاس پڑی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، ابھی حاضر۔ وہ ملی، لے کر پہنچا، جناب مل گئی تو معتزد خود آیا، کہا یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ، پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا، بازار میں لٹکا دیا۔ یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں، بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں، اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی۔ والامانۃ مغنما، لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے۔ والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے، زکات نہیں دیں گے۔ اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکات دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا۔ علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا، علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کا اکرام کریں گے، ماں کو خوار کر دیں گے، بیویوں کو سجدے کریں گے، سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے، ان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب یہ ہوگا تو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت، عصا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقا کا لفظ استعمال کیا ہے، عقا۔ اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے نا، اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں، خدا کریں آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پردے پردے ہو چکی ہے چیز، اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں، حقوق۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا،
जवान बेटी अपनी माँ से कह रही थी बकवास न कर, और उसके मोटे मोटे आंसू जो उसके गालों पर ढलक रहे थे, मुझे यूं लग रहा था ये अर्श को भी हिला के रख देंगे। और एक बेटा अपने बाप का गरेबान पकड़ के कह रहा था तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। बेटा बाप से कह रहा था, इन्हीं कानों से मैंने खुद सुना है, कोई मैं रिवायत नहीं कर रहा हूं, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। जब औलाद यूं हो, और सुनो, अल्लाह के नबी से पूछा गया क्यामत कब आएगी? क्यामत तो आएगी जब लोग काफिर होंगे, कोई मुसलमान जिंदा नहीं होगा क्यामत पर, सब काफिर होंगे। तो आप कहते हैं जब लोग सारे काफिर हो जाएंगे क्यामत आ जाएगी। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। तो आपने कहा अल्लाह ही जाने कब आएगी। तो जिब्रील ने कहा कोई निशानी तो बताएं, कोई निशानी तो बताएं। तो आपने फरमाया जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक कर रहे हों। किससे क्यामत को जोड़ा है? जब इस्लामाबाद पिंडी के नौजवान अपनी माओं से नौकरों की तरह, बाप से नौकरों की तरह बात करें, और अरब का बद्दू लंबी 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 बिल्डिंगें बनाए, तो समझो कि क्यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने का वक्त आ चुका है। ये सब कुछ टूटने वाला है, ऐसा टूटेगा कि कोई रोने वाला ही न बचेगा। माँ बाप की नाफरमानी हलाकत का वो सामान है कि जहन्नम की आग भी इन पर पलट पलट के आएगी। सहाबी अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु, पैगाम पहुंचा या रसूल अल्लाह, बीवी का, अलकमा मौत की हालत में कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, सहाबी का कलमा रुक चुका है, जबकि नबी खुद जिंदा मौजूद है। तो आपने फौरन पूछा माँ बाप में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। कहा नाराज है? राजी। कहा जी नाराज है। तो आपने फौरन उनकी माँ को बुलवा कर कहा अलकमा की अम्मा अब बेटे को माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह ना। आपने पूछा तुझे अपने बेटे से क्या शिकायत है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे उसके दीन की कोई शिकायत नहीं, तहज्जुद गुजार, परहेजगार, नमाजी, मुझे सिर्फ एक शिकायत है, जब भी बोलता है मेरा सीना चीर के रख देता है, जब भी बोला मुझे जलील कर दिया, जब भी बोला मुझे ख्वार कर दिया। तो आपने कहा अच्छा माफ कर दो। कहा मेरा दिल, दूसरे अम्मा को पता भी नहीं कि बेटा मर रहा है, वो तो रूठ के दूसरे घर है। तो आपने कहा माफ कर दो। कहा मेरा जी नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फट चुका है। तो आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। अम्मा ये कहां से सके? कहा या रसूल अल्लाह आप अलकमा को क्यों जलाएंगे? जब तू माफ नहीं करेगी तो दोज़ख की आग जलाएगी, वो मर रहा है। अच्छा या रसूल अल्लाह मैं माफ करती हूँ। इधर मुंह से निकला मैं माफ करती हूँ, इधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर उनके जनाजे में शिरकत फरमाई, खुद जनाजा पढ़ा के फिर ये बोल बोला जो मैंने पहले बताया कि जिसने माँ बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत। वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वअदना सदीक़हु वअक़सा अबाहु वसाबल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम। कबीले का सरदार फासिक होगा, फासिक होगा। मेरे भाइयों, कबीले की सरदारियां नाफरमानों के, फुस्साक के हाथ में, जालिमों के हाथ में। और क्या होगा? वकाना रईसुल कौम अरज़लहुम, हुकूमत निकम्मे इंसानों के हाथ में होगी, ना अहल इंसानों के हाथ में होगी। और क्या होगा? वउक्रिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम भी करेंगे, दिल में नफरत होगी, उसके शर से बचने का अंदर में होगा, ऊपर से यस सर यस सर यस सर, जनाब 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 जनाब। सिर्फ एक इस हदीस का मिसलाक बताऊं, एक सेक्रेटरी रिटायर हुआ सही वाल, उसने बेटे की शादी की, 5000 आदमियों के लिए कार्ड छापे गए। हम भी मदऊ थे, तो 2 साथी हमने भेजे जाओ भाई शिरकत करके आओ। तो उन्होंने आके वापस कारगुजारी सुनाई कि वो रस्म है ना पैसे देने की दूल्हा को। तो वो एक साथी ने हमारे बताया 2 आदमी बैठे थे, एक ने से बटुआ निकाला और पैसे निकालने लगा, दूसरे ने कहा रिटायर हो गया ही, कहता फिर दफा करो फिर दफा करो। शेख सदीक मरहूम थे, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, 5 साल चीफ सेक्रेटरी रहे। उनका लड़का इलियास और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ते थे। तो हमारा आपस में आज तक ताल्लुक है, इतने 35 साल हो गए, आज तक कोई मोहब्बत है। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया, बीमार था, कहने लगा जब अब्बास सेक्रेटरी था ना, तो छींक आने पे 100 आदमी आया करते, सब खैरियत तो है, खैरियत तो है। और जब से रिटायर हुआ मर रहे होते हैं, कोई पूछता नहीं आके।
وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، محبت کی وجہ سے نہیں، سیاست کا سلام ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے۔ جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس سے لوگ ان کی زبانیں زہر اگلے گی، زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی، اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور کیا ہوگا؟ طہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی۔ گانے والیاں ظاہرت کے دو مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی۔ والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم۔ محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر۔ یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے یہ اللہ، وہ اللہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا۔ نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہمارے بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہمارے بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا اور اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو؟
تم کیسے بے حیا ہو؟ تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اور ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے. الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو. فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں. وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی قدم دھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے. بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے. کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں. پوری پٹی پہ پھرا ہوں. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے چھوٹے خوبصورت پہاڑ. چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں. یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے. چیخ و پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی لگا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے بس تو نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیو ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت. یہ ہوگا یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی. چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 7 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے.
اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے۔